اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو ہماری اسلامی چینل میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع اول ہے، جو فیض و برکات کی بدولت ایک مبارک مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بابرکت بات یہ ہے کہ اسی مہینے میں 12 ربیع اول کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مہینے کی 13 تاریخ کو اسلام کی پہلی مسجد قباء اور 18 تاریخ کو مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا، اور ان مساجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حصہ لیا۔ اسی طرح 25 ربیع اول کو 5 ہجری کو غزوہ دومت الجندل واقع ہوا، جس میں مسلمانوں کو جنگ لڑے بغیر فتح حاصل ہوئی۔ دومت الجندل حکومت روم کی حدود میں صوبہ شام کا ایک سرحدی شہر تھا، جہاں گرد و نواح کے علاقوں میں ڈاکوؤں اور لٹیروں کا بسیرا تھا، جو وہاں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں اور مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ڈاکوؤں کی طاقت اور دہشت اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ کوئی بھی ان کی سرکوبی کے لیے تیار نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ڈاکوؤں اور لٹیروں کو لشکر اسلام کی آمد کی اطلاع ملی، وہ سب کے سب ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اسلامی لشکر جب وہاں پہنچا تو دیکھا سارا علاقہ خالی پڑا تھا، وہاں صرف ڈاکوؤں کے جانور چر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب جوار میں فوجی دستے روانہ کیے، لیکن وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز وہاں قیام فرمایا، پھر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اسی طرح غزوہ دومت الجندل میں جنگ کیے بغیر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور علاقہ سے ڈاکوؤں اور لٹیروں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ ربیع اول کے مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو قباء کی بستی میں قبیلہ بن عمرو بن عوف کے ہاں قیام کیا۔ وہاں 10 دن سے کچھ زائد قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جس کا نام مسجد قباء رکھا گیا۔ 8 ربیع اول ایرا نبوی کو تعمیر ہونے والی مسجد قباء تاریخ اسلام کی پہلی مسجد بن گئی۔ مسجد کی تعمیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت سہل بن حنیف سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آئے، اس مسجد میں نماز پڑھے، اسے ایک عمرے جتنا ثواب ملے گا۔ انصاری سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد قباء میں ایک نماز ادا کرنا ایک عمرے کے برابر ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر، وہاں قیام اور نماز کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر قباء کی مقام کی طرف روانہ ہو گئے، اور فیصلہ کیا جہاں اونٹنی ٹھہر جائے گی وہیں قیام فرمائیں گے۔ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری گھر کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی، جہاں اس دن بعد مسلمان نماز ادا کر رہے تھے۔ اس جگہ پر کھجوروں کو خشک کیا جاتا تھا۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کے تھی، جو حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ کی زیر کفالت تھے۔ جب اونٹنی اس مقام پر بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی ہماری منزل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کو بلا کر زمین خریدنے سے متعلق فرمایا۔ بچوں نے عرض کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زمین بلا قیمت قبول نہ فرمائی، بلکہ اس کو خریدا
اور رقم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا۔ مسجد کی تعمیر شروع کرنے سے پہلے پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، دوسرا پتھر حضرت ابو بکر صدیق نے رکھا، تیسرا حضرت عمر فاروق نے اور چوتھا پتھر حضرت عثمان غنی نے رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی ایک نماز بہتر ہے دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے سوائے مسجد الحرام کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک مسجد نبوی میں ہے۔ دنیا بھر سے حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے والے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔ کلام بتاتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے مدینہ شریف کی زیارت سے فیض فرمائے، آمین ثم آمین۔